السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے رمضان اور میرے معمولات۔ میرا نام سعدیہ ملک ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سب اپنے باقی معمولات کو چھوڑ کر الحمدللہ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں، قرآن سے برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان سے برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس پروگرام میں ہم ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے خواتین کو شامل کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ رمضان کے اندر کس طرح سے چینج کرتے ہیں، اور کیسے اپنی روٹین جو ہے وہ رمضان کے معمولات کے اکارڈنگلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں الحمدللہ۔ آج کی ہماری مہمان ہیں طیبہ نوید الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے طیبہ آپ کا؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ الحمدللہ طیبہ ہاؤس وائف ہیں ماشاءاللہ، اور طیبہ کا بہت زیادہ میں بتانا چاہوں گی کہ قرآن سے تعلق، اور ماشاءاللہ ان کے گھر پہ قرآن کلاس بھی ہوتی ہے، دورہ قرآن بھی ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے، ماشاءاللہ قرآن کی محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو طیبہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان ہے ماشاءاللہ، اور ہر طرف رحمتیں بکھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اپنا رمضان جو ہے وہ کس طرح سے پلان کرتی ہیں؟ آپ کے گھر میں رمضان میں کیسی صبحیں ہوتی ہیں، کیسی شامیں ہوتی ہیں، اور آپ کے گھر والوں کے معمولات رمضان کے کیا ہیں؟ تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کچھ اس کے بارے میں۔ الحمدللہ میں شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کی شروع کر دیتی ہوں کہ بہت سارے میں بہت سارے کام جو ہوتے ہیں رمضان میں، مجھے پتہ ہے کہ اکثر مہمان بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں بنیں، میں شعبان میں ہی اس کی چیزوں کی تیاری کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ رمضان میں پھر میں ملازموں سے بہت کم کام لیتی ہوں، کیونکہ وہ جو 3 پورشن ہے، ایک پورشن بھی صفائی کرواتی ہوں، کپڑے کم دلواتی ہوں، میں کہتی وہ بھی روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، اگر وہ روزہ کام زیادہ کریں گے وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے الحمدللہ۔ تو اس لیے ان کو یہی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، اپنی عبادات پوری کرنی ہے، ظاہر انہوں نے تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر وہ اتنا ہی کام کریں جتنی اس کے اندر طاقت ہے، بلکہ میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، 11 مہینے ہم اتنا کھاتے پیتے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں، تو ایک مہینہ یہ اللہ ہی کے لیے کیا جائے۔ جی بالکل، ہاں جی، قرآن کا مہینہ ہے الحمدللہ، قرآن کا مہینہ ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ تھوڑا ٹرینڈ ہے کہ شاید رمضان جو ہے وہ، حالانکہ رمضان میں اللہ نے کھانا پینا چھڑوایا ہے، لیکن ہمارا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہو جاتا ہے کہ کیسی سحری بننی چاہیے، کیسی افطار ہونی چاہیے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کٹ ڈاؤن کرتی ہیں کہ ہمارا سحر اور افطار جو ہے وہ بھی سمپل ہونا چاہیے، اور پھر آپ کا اس دوران میں کیا ذکر اذکار کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ اگر بہت زیادہ اس سلسلے میں پڑ جاتی ہیں تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے اس طرح سے، آپ میں وہ طاقتی چیزیں تو ساری ہی بنتی ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ آپ کی روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، تاکہ آپ کو سارا ٹائم آپ کا ان چیزوں پہ ہی نہ گزر جائے، آپ صحیح طرح نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، ذکر و ذکار کر سکیں، یہ چیزیں، اور لوگوں سے ملنا ملانا، اور یہ چیزیں بہت کم کر دیتی ہوں۔ بچے بھی میرے الحمدللہ میرے ساتھ، میرے میاں بھی، کیونکہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف کو پھر آپ نے سونا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ طاقت اس سے بھی آپ کی پوری نیند بھی پوری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی طاقت کو پریزرو کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں صرف، تو زیادہ ہماری راتیں جاگ کے ہی گزرتی ہیں، اکثر ہم سحری کے بعد ہی سوتے، بچے بھی اور میں بھی، اگر میں سوتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے، اور بچے بھی رات کو ہی ہم اپنے جو ہیں قرآن پاک کا ذکر و ذکار اور یہ زیادہ چیزیں، کیونکہ دن کو تھوڑی گرمی بھی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اچھا طیبہ، جیسے رمضان ہے الحمدللہ، قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورہ قرآن کرنا الحمدللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کروانے، تو دورہ قرآن ایک سنت ہے الحمدللہ رمضان میں، اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ دورہ قرآن ہر سال ہوتا ہے، اور قرآن کلاس بھی ایک جاری ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب دورہ قرآن ہوتا ہے تو لوگوں کی، کیونکہ لوگ آتے ہیں نا، جب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ قرآن ایسے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا نہیں ہوتا، پہلے صرف تلاوت کی ہوتی ہے، کیا فیلنگز ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی چینج فیل ہوتا ہے لوگوں میں کہ دورہ قرآن کر کے رمضان میں
کس طرح سے ان کی زندگیوں میں معمولات میں چینج آتا ہے؟ بہت ساری بہن لیڈیز تو ایسی ہوتی ہیں جو کہتی صرف ہم نے ناظرہ پڑھا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. بالکل ایسے. اور جب وہ دورہ قرآن کرتی ہیں اور چینج ان میں اسی وقت آتا ہے دورہ قرآن, پورا قرآن سننے کے بعد پھر وہ ہماری کلاس جو ہفتہ وار ہوتی ہیں اس کی باقاعدگی کے ساتھ وہ آتی ہیں, اور بہت ساری انہوں میں تبدیلیاں. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو دوپٹہ گلے میں بھی لینا نہیں, اور اس کے بعد بایا میں ہم نے ان کو چینج ہوتے دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے قرآن سے تو دلوں کا سکون ہے. بالکل. جو بڑی میں ان کو ٹیلی فون کر ان کے گھروں میں جا کے کہ آپ آئیں تو صحیح, ایک دفعہ اگر آپ کو اچھا نہ لگے آپ نہ آئیے گا, لیکن پھر الحمدللہ وہ اتنی زیادہ, مجھ سے بھی زیادہ ان میں نے اپنی تبدیلیاں دیکھی. میری تو تڑپ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ کا کلام ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کا کلام ہے, واحد کتاب ہے جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود باتیں کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں. تو اس کا اثر تو آف کورس ہوتا ہے زندگیوں پر. اور آپ کے گھر میں قرآن کلاس بھی ہوتی ہے, تو کیسے موٹیویشن دلاتی ہیں, اور کس طرح سے جو آپ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں رمضان میں بھی الحمدللہ وہ کلاس جاری رہتی ہے, تو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں پھر لیڈیز؟ کیونکہ بہن یہ جو دنیا ہے نا اتنی پریشان ہے نا لوگ, کیونکہ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی کسی کی پریشانی میں ہے. جب وہ آتے ہیں تو ان کو جب خود ہی سکون ملتا ہے تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کے ساتھ ہمارا جڑنا بہت ضروری ہے, تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. جی. جیسے ابھی رات میں اپنی گلی میں ہی واک کر رہی تھی, تو دو عورتیں بھی تھیں, میں نے ان کو سلام کیا, پھر ان کو بتایا کہ منڈے سے ہماری قرآن کلاس شروع, پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہم تو پہلے ہی کوئی قرآن کلاس کے لیے گھر ڈھونڈ رہے تھے. الحمدللہ. ہاں جی, تو میں نے کہا اللہ یہ تو خود ہی لے آتا ہے اپنے بندوں کو. ایسے ہی ہے اصل میں, بس وہ یہ ہوتا ہے نا, ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہوتا ہے, ہمارا کام پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ پہنچانے کا کام الحمدللہ آپ مسلسل کرتی رہتی ہیں الحمدللہ, اپنی سوسائٹی میں بھی, اپنے ارد گرد بھی. اور یہ بڑے پیار اور محبت سے کہنا پڑتا ہے, سختی کے ساتھ نہیں کوئی آتا, کہ آپ اگر ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کیسا لگتا ہے. تو جب ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو وہ خود ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کے بچے ماشاءاللہ, آپ 4 بچے ہیں؟ ہاں جی, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں الحمدللہ. اور آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہیں, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں. تو کافی ہیکٹک جاب ہے ڈاکٹرز کی, ہم دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی روٹین بڑی ہیکٹک ہوتی ہے. تو وہ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ رمضان میں بھی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں اور پھر اپنے باقی عبادت کے معاملات بھی. تو آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے, ان کا تعلق کیسا ہے؟ وہ شروع سے ہی دیکھتی آئی ہے کہ میری مما جو ہے ہمارے گھر میں کلاس ہو رہی ہے, اور تھوڑا سی وہ شرمیلی اس لیے کہ بیٹھنا تو نہیں چاہتی, لیکن سن رہی ہوتی ہے, سارا کچھ سن رہی ہوتی ہے. اور اپنی جب وہ ڈیوٹی سے آتی ہے تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے, کھانے کے بغیر بے شک سو جائے لیکن نماز کے بغیر نہیں سوتی الحمدللہ. ہاں جی. اور اپنا ساتھ موبائل سے قرآن, میں اگر کہتی ہوں کہ رابعہ آپ نے, میں نے آج دیکھا نہیں اپنے قرآن پہ, کہتی میں ماما میں موبائل سے, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نہیں پڑھی تھی, میں موبائل سے قرآن اپنا پڑھ رہی تھی. الحمدللہ. اور اپنی ورک پلیس پہ بھی ضرور پڑھتی ہوں گی وہ جی, اور ترجمہ پھر وہ مجھ سے پڑھتی ہے. وہ کہتی ہے کسی اور, ہاں جی, جب بھی وہ ملنے بھی آتی ہے مجھے, اور 2 دن میرے پاس ہوتی ہے, اس کے میاں آؤٹ آف سٹی جاتی ہیں, تو وہ پھر قرآن کا ترجمہ جو وہ مجھ سے پڑھتی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. کتنی پیاری فیلنگ آتی ہوگی نا ماشاءاللہ. اور وہ مجھے بعض دفعہ فون پہ کسی بہن بھائی کا فون ہو, ہم بات کر رہے ہوں, تو وہ کہہ رہی ہے ہماری قرآن کلاسوں کا اور اس تعلق کا نہیں, اب دنیا کی کوئی بات نہ کیا کریں. تو میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی, اگر ماں باپ اس طرف آتی ہیں, میں اس لیے جا کے ساری ماؤں کو درس دیتی ہوں کہ آپ آئیں, قرآن کے ساتھ جڑیں, آپ کے بچے خود آ جائیں گے اس طرف. ہم لوگ پریشان ہیں, ہر لوگ ہم پریشان ہیں, کیونکہ میں کہتی ہوں ماؤں کا آنا اس طرف, باپ تو بیچارے سارا دن باہر ہوتے ہیں, بالکل, ماؤں کا آنا اس طرف بہت ضروری ہے. بچے امپریشن لیتے ہیں بہت زیادہ. ہاں, آپ نہ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہو جاتے ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کی. وہ چیزیں آپ نے, ماشاءاللہ بڑا بیٹا میرا UK میں ہوتا ہے, تو وہ بھی اتنا نمازی ہے, تو اس نے نہیں روزہ چھوڑنا. پہلے وہ تو کیسے وہ مینیج کرتے ہیں؟ لائک UK میں روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں تو آف کورس اسلامک ملک میں تو ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں تو فل ٹائم بھی ہے, آپ نے ڈیوٹی بھی دینی ہے, اپنے جاب بھی کرنی ہے. تو وہ کس طرح سے اپنا رمضان؟ اس کے سسرال والے بھی بہت, اس کے ماموں سسر ہیں, وہ حافظ قرآن ہیں, وہ تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں,
وہ بھی ماشاءاللہ بہت دیندار لوگ ہیں, اور وہ ماشاءاللہ مجھے بتاتا ہے کہ ماما میں بعض دفعہ دفتر کا کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی کہ آپ کے قرآن کا ٹائم کیسے نکلتا ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں کمپیوٹر پہ ہوتا ہوں تو ساتھ میں موبائل پہ قرآن بھی لگا لیتا ہوں. ماشاءاللہ 1 سال کی میری پوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سورۃ بقرہ, سورۃ رحمان مما اس کے سرہانے لگا دیتی ہیں اس کو سلانے کے لیے. تو ہاں, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ میاں میرے آنے والی نسلوں سے بھی یہ دین کا کام لے لیں. الحمدللہ. اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نسلوں تک سرایت کرتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی جو ابھی سے ماشاءاللہ قرآن سن رہی ہے 1 سال کی ہے, تو جب وہ بڑی ہوگی تو اس کا قرآن سے تعلق کتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ میرا تو یہی میسج سب بہنوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے جو مائیں ہیں نا وہ اس طرف جب ہم بازاروں میں پھریں گی ادھر ادھر پھرتی رہیں گی تو ہم پھر روتی ہیں مائیں کہ ہمارے بچے اس طرف نہیں آئے. مائیں خود اس طرف آئیں, جب وہ جانماز بچھاتی ہیں, قرآن کھولتی ہیں, قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتی ہیں, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں بنا دیتا ہے. الحمدللہ بالکل. اور دعائیں, اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں تو جب رمضان کے احکامات ہیں ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو تو میں تمہارے قریب ہوں اور سنتا ہوں. الحمدللہ. دعائیں تو اللہ بہت بعض دفعہ دل میں دعا ہوتی ہے, یہ میں سوچ رہی ہوں اور رمضان میں دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر رہا ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. کہ بندوں کے پاس رونے کی بجائے آپ اللہ کے پاس روئیں. بالکل ہاں جی ایسا ہی. الحمدللہ. آپ طیبہ کوئی میسج دینا چاہیں کہ کیا ہماری لائک لیڈیز جو ہیں ان کو کس طرح سے رمضان کو گزارنا چاہیے, ہمارا آئیڈیل رمضان کیسا ہونا چاہیے, اور کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ رمضان کے لیے پلاننگ کس طرح سے کریں؟ جیسے اب یہ رمضان المبارک ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے یہ میرا رمضان آخری رمضان ہو, آیا میری زندگی میں دوبارہ رمضان نہ آ سکے, کیونکہ نماز پڑھتے وقت بھی میرا یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ میری اچھی نماز ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. تو ساری بہنوں کے لیے بھی یہی میرا میسج ہوگا کہ یہی تصور کریں کہ میرا آخری رمضان ہو, میں نے اس رمضان کو بہت اچھا کر کے گزارنے سے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جب ہمارا مشن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, ہم بندوں کو راضی نہیں کر سکتے, بندے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے, تو اللہ راضی ہو جائے. یہ دیکھیں کہ جب ہم ساری خواتین اپنے دل میں خیال کرتی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو کہا کہ یہ جنگل میں بیٹھنا ہے تو اس نے انکار نہیں کیا. ہم اس طرح کا مشن لے کے چلیں گی تو ہر عورت تھا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے, یہ خود مجھے بٹھا کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ پہ بھروسہ اور توکل جو ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے, اور دل کی عبادات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں رمضان میں سیکھنی چاہیے. بالکل الحمدللہ. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی جو والدین ہیں ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو بہت اسٹرانگ آخرت کا تصور دیا, تو وہ میسج بھی ضرور آپ ہاں جی کہ میں نے یہ دیکھتی, اس لیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ خود اس طرف آئیں, اور بچے آپ کو دیکھتے دیکھتے, اب کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی میں اپنے امی ابو کو نماز میں دیکھتی تھی, صلہ رحمی میں دیکھتی تھی, سخاوت میں دیکھتی تھی, وہی چیزیں انہوں نے دیکھتے ہوئے میرے اندر آ گئی. الحمدللہ. تو آج نہیں ہے تو ظاہر ان کے لیے صدقہ جاریہ تو ہوگا کہ سب بہن بھائی اور سارے ہم اسی طرح کہ ہمارے پیرنٹس یہ کرتے تھے, اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں, بڑی اچھی ان کی جب موت اپنے سامنے بہت اچھی دیکھی ہے, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب بہن بھائی اور سب ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کو یہ نہیں کرنا کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ دیکھیں اللہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, اور دین میں کہتی جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر طیبہ. الحمدللہ بہت خوبصورت باتیں ہم نے آپ سے سنی. الحمدللہ آج کی ہماری مہمان تھی طیبہ نوید. الحمدللہ بہت خوبصورت بات انہوں نے ایک میسج دیا کہ اپنے رمضان کو ایسے گزاریں جیسے یہ آخری رمضان ہے, اور اس رمضان کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اپنے تمام اعمال کو, اپنے تمام اقوال کو اور اپنی تمام عبادات کو جو ہے وہ اس کانسیپٹ کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم اس رمضان میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین.